الرحمن الرحیم علی اللہ مدد فرما، علی اللہ مدد فرما، الواحد القہار علی اللہ مدد فرما. یا علی مولا نور مولا شاہ، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی 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 مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا علی یا نور مولا شاہ کریم، یا علی مولا مولا شاہ کریم. شکر للہ والحمد للہ، شکر للہ والحمد للہ. سبحان اللہ، شکران اللہ والحمد للہ. تمام ساتھیوں کو ایک بار پھر یا علی مدد. نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام. یا مولا توفیق تائید ہمت و یاری، توفیق تائید ہمت و یاری. ہم صفحہ نمبر 12 جو ناچیز کے پاس ہے وہاں سے اس کا آغاز کرتے ہیں. تم اچھا اور برا سب سمجھو، خدا سب دیکھتا ہے. ان الفاظوں کے اندر
اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر کر سوچیں کہ نہ صرف خدا ہمیں اچھے کام کو سمجھنے کی ترغیب دے رہے ہیں بلکہ برے کام کو بھی سمجھنے کی ترغیب دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم برے کاموں کو نہیں سمجھتے ہیں تو کبھی کبھار ہمارے اعمال جو اچھے نہیں ہوتے ہیں اسے بھی ہم اچھا سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک مثال جو ہم نے کافی بار اس مقام پر استعمال کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ سچی بات ہے تو کیا میں نہیں کہوں، کیونکہ ہم اس کو اچھی بات سمجھتے ہیں۔ ہاں وہ سچی بات تو ہے لیکن ہم اس کو اچھی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ بات سچی تو ہوتی ہے لیکن اچھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ درست نہیں ہوتی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ کوئی اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے یا کسی کی کوئی سیکریٹ کو چوری آپ نے پکڑ لی ہے، اب ٹھیک ہے وہ بات سچی ہے کہ آپ نے اس شخص کی ایک برائی کو جان لیا ہے، لیکن اس کو بیان کرنا وہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ جس طرح سے ہمارے گناہوں پر، ہماری کوتاہیوں پر پردہ رکھتا ہے، اسی طرح سے ہمارا ایٹریبیوشن، ہماری عادت بھی یہی ہونی چاہیے۔ تو سچی بات ہونے کے باوجود بھی اس کو کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور یہ ہم کب جان سکتے ہیں؟ جب ہمیں اچھائی اور برائی دونوں کا علم ہوگا، دونوں کا علم ہوگا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ آپ دونوں باتوں کو سمجھیں، کیونکہ خدا سب دیکھ رہا ہے کہ کیا آپ اچھا کر رہے ہیں، کیا آپ برا کر رہے ہیں۔ وہ خدا حقیقتاً ہنسی رکھتا ہے جس طرح کہ تمہارے دل میں خدا گواہی دیتا ہے۔ اچھا، انگلش میں اس کو ہم کانشنس کہتے ہیں اور ہمارے دائیوں نے اس کو نفس لوامہ کہا ہے۔ نفس لوامہ، ہمارے اندر جو تین نفس ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، یہ ٹرمز، اصطلاحات شاید آپ کے لیے نہیں ہو، نیو ہو، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کا تجزیہ کر سکیں، ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کر سکیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے ہیں جو جانور کی طرح کام کرتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیں حکم کرتی ہے، ہمیں دنیاوی کاموں کی طرف، یعنی کہ ہر وہ کام جو ایک جانور کرتا ہے اس کی طرف اکساتی ہے۔ لفظی معنوں میں نفس امارہ کا مطلب ہے حکم کرنے والی روح، حکم کرنے والی نفس۔ انگلش میں اس کو وشز کہتے ہیں کہ وش کرنے والی، I want this, I want this, I want this، یہ کرنے والی، جو ہم کہتے ہیں نا مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، اس کے بہت سارے علیحدہ علیحدہ نام بھی ہیں، جس طرح سے لالچ، کمپٹیشن، کمپٹیشن میں بھی دو ہے، ایک اچھا کمپٹیشن بھی ہے لیکن یہاں پر ہم ایک دوسرے کو گرا کر
اوپر چڑھنے کی بات کو کہہ رہے ہیں. یہ کمپٹیشن وہ ہوتا ہے جو میریٹوکریسی کے اندر آتا ہے، وہ اچھا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر کسی کو گرا کر اوپر چڑھنے والا کمپٹیشن جو ہے وہ برائی کی طرف آتا ہے. تو اس کے بہت سارے علیحدہ علیحدہ نام ہیں. نفس امارہ، حکم کرنے والی نفس، خواہشات، وانٹس، اس کو نفس امارہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر امام نفس لوامہ کی بات کر رہے ہیں. نفس لوامہ کا ایک بہت اچھا نام پہلے ہم یاد کر لیں. ہماری سادہ زبان میں ہم اس کو امام کہتے ہیں کہ امام کی وہ روح، وہ آواز، وہ ہستی جو ہمارے اندر رہتی ہے اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں. انگلش میں اس کو کانشنس کہتے ہیں. یعنی کہ وہ نفس جو ہم کو اچھائیوں اور برائیوں کے اندر تمیز سکھاتی ہے. جب ہم کوئی برا کام کرنے جاتے ہیں تو ہم کو بتاتی ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. اچھائی اور برائی کے اندر تمیز کرنا کون سکھاتا ہے؟ امام سکھاتا ہے. اس لیے ناچیز نے کہا کہ نفس لوامہ کو ہم سادہ زبان میں امام کہتے ہیں. ہمارے دائیوں نے اس کو رسول اول کہا ہے. رسول اول کہ وہ رسول یعنی کہ وہ حکم لانے والا، وہ خدا کی طرف سے پیغام لانے والا جو ہمارے اندر ہے. وہ خدا کی طرف سے کیا پیغام لاتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے. باقی بچ گیا نفس مطمئنہ. نفس مطمئنہ ایسی نفس کو کہتے ہیں کہ جب ہم بہت اچھے کام کرتے ہیں یا جب ہم بہت اچھی عبادت کرتے ہیں یا جب ہم بہت اچھی تسبیح کرتے ہیں، یعنی کہ ایسے مقام پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو دلی خوشی ہوتی ہے، میں اس خوشی کی بات نہیں کرتا ہوں کہ جو دنیا کے پیسے ملنے سے یا دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے سے ہمارے اندر ٹیمپرری آتی ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. وہ خوشی جو پرماننٹلی آتی ہے ہمارے دل کے اندر، جس کو امام نے فرمایا ہے کہ عبادت میں آپ کو ایسی ہیپینس ملیں گی کہ وہ کبھی بھی آپ سے چھوٹیں گی نہیں. اس خوشی کی میں بات کر رہا ہوں. اور وہ خوشی جو ہے وہ نفس مطمئنہ کہلاتی ہے. مطمئنہ کو انگلش میں سیٹسفیکشن یا سیٹسفائیڈ سول کہتے ہیں. نفس مطمئنہ، سیٹسفائیڈ سول. اچھا، اب یہ بات جو ناچیز نے کہی نفس لوامہ کے بارے میں کہ وہ امام سادہ زبان میں ہم کہیں گے یا رسول اول ہمارے دائیوں کے ٹرمز کے اندر ہم کہیں گے. دیکھیں کہ یہ بات اسی فرمان میں ہے. جب انسان برے کام کرتا ہے تب خدا اسے تنبیہ کرتا ہے کہ یہ کام برا ہے. دیکھا آپ نے، یہاں پر جو خدا ہے وہ بتاویل امام ہے، بتاویل رسول اول ہے. یعنی کہ نفس لوامہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. انسان سمجھنے کے باوجود برا کام کرتا ہے تب خدا اسے چھوڑ دیتا ہے. ہم نے سنا ہے اپنی سادہ زبان میں کہ اس کا تو کانشنس ہی مر گیا ہے. اب یہ کھاتا چلا جاتا ہے، یہ برے کام کرتا چلا جاتا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ کہ اس کا کانشنس مر گیا ہے. یعنی کہ اس نے اپنے اندر جو نفس لوامہ تھا، رسول اول تھا،
امام کی روح تھی، خدا کی آواز تھی، اس کو اس نے مار ڈالا یا نکال ڈالا، ختم کر دیا۔ اب وہ برے کام کرتا چلا جاتا ہے، خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے خدا اسے اچھے برے کام کی تنبیہ کرتا ہے۔ خدا نہ ہو تو کون تنبیہ کرے، لہذا انسان کو برے کام کرنا سزاوار نہیں ہے، یعنی کہ اس کے لیے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ کس کو؟ جو انسان ہے اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، انسان کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انسان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جانور جیسے اور ایک فرشتے جیسے۔ جو جانور جیسے ہیں اس کے اندر یہ روح نکل چکی ہوتی ہے، نفس لوامہ کی روح جا چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے پاس صرف نفس امارہ ہے جو اس کے اوپر سواری کر کے اس کو خواہشات کی دنیا میں، لالچ کی دنیا میں، حسد وغیرہ کی دنیا میں لے جاتی ہے، اور یہ کام جانوروں کا کام ہے۔ اب وہ انسان نہیں ہے۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہے وہ برے کام سے دور رہتا ہے، وہ برے کام نہیں کرتا ہے، اس کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ وہ برے کام کرے، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اچھا، اگر تم نیک بن کر چلو گے تو احمق کہلاؤ گے، پھر بھی نیک کہلاؤ گے، برے کام کا انجام بد ہے۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ کبھی کبھار ہم جو ہے جب نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، بیوقوف سمجھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کو بیوقوف بھی کہلائیں گے لیکن نیک کہلائیں گے، لیکن اگر برے کام کرو گے تو بد کہلاؤ گے۔ تو بیوقوف کہلانا بہتر ہے بد کہلانے سے۔ یہاں پر یہ تمیز کی گئی ہے، یہ کمپیریزن مولا نے فرمایا ہے کہ نیک کام کر کے احمق کہلانا بہتر ہے برے کام کر کے بد کہلانا، کیونکہ یہ دنیا کے اندر اکثر لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، اس کو لوگ احمق کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ مومن شخص اپنی آخرت کی کمائی کر رہا ہے۔ دنیا میں تو لوس کر رہا ہے لیکن آخرت کی کمائی کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آخرت میں کون احمق ہوگا اور کون ہوشیار ہوگا؟ وہ شخص ہوشیار ہوگا جس نے آخرت کی کمائی کی ہوگی، دنیا کو بیچ کر آخرت کمائی ہوگی، نہ کہ دنیا کو کما کر آخرت کو بیچا ہوگا۔ ایسا نہیں کیا ہوگا اس نے، کیونکہ وہ عقل مند تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پچھلے فرمان میں مولا فرماتے ہیں کہ پیر صدر دین وہ عقل مند تھے، اس لیے اس راستے پر چلے۔ کون سے راستے پر؟ نیکی کے راستے پر۔ اب آپ کو یاد آ گیا کہ کیا کون عقل مند ہے اور مولا کیا فرما رہے ہیں اس کے کمپیریزن میں، کہ کون احمق ہے اور کون بد ہے۔ یعنی کہ یہاں پر بھلے دنیا کے اندر وہ شخص برا اچھا کام کرتے ہوئے احمق کہلاتا ہے، لیکن خدا کی نظر میں وہ شخص عقل مند ہے، کیونکہ وہ آخرت کی پرمیننٹ روزی کما رہا ہے۔ اچھا، یہ ہمارے فرامین سن کر دل میں خیال کرنا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال نہیں دینا۔ یہ کہاوت ہمارے یہاں بہت مشہور ہے کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جب ہم کوئی علم کی بات
سنتے ہیں، کبھی ہم گنان سنتے ہیں، کبھی ہم فرمان سنتے ہیں، کبھی اچھی باتیں سنتے ہیں، تو اس کو یاد کر لینا چاہیے، یعنی کہ اس کو دل میں اتار لینا چاہیے اور اس کو دماغ کی طرف بلند کرنا چاہیے، دل کے اندر اتار لینا چاہیے اور دماغ کی طرف بلند کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس کا خیال کر سکیں کہ یہ اچھا کام ہے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارے دل و دماغ ہم کو ان کاموں کی طرف لے جاتا ہے جو اچھے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اس کو دل میں اتارا تھا اور دماغ میں سوچا تھا، اس لیے۔ لیکن اگر ہم اس کو نہ تو دل میں اترنے دیں گے، نہ اس کا خیال کریں گے، تو ایسا ہے جیسا وہ دوسرے کان سے نکل گیا، اب آپ خالی کے خالی رہ گئے۔ چونکہ ہمارا دل خالی نہیں رہتا ہے تو اب وہ برے کاموں سے بھر جاتا ہے، بری باتوں سے بھر جاتا ہے، کیونکہ اچھی باتوں کو تو ہم نے نکال دیا، اچھے علم کو بھی ہم نے نکال دیا، گنانوں کو بھی نکال دیا اور فرامین کو بھی نکال دیا، کیونکہ ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکل گیا باہر۔ تو یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پر اس ایک لائن کے اندر مولا نے ایک ہمیں بہت بڑا پرنسپل دیا ہے، اور یہ پرنسپل یہ ہے کہ اچھی باتوں کو سن کر دل میں اتارنا اور دماغ سے خیال کرنا۔ ہمارے فرامین سن کر ایک بھی اس کے مطابق عمل کرے تو کافی۔ آپ دیکھیں کہ امام کے سامنے اس وقت 100، 1000، 10,000 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن مولا جانتا ہے تمام کے دلوں کا حال، اور مولا کیا فرماتے ہیں کہ آپ میں سے اگر ایک بھی میرے فرمان کے اوپر چلتا ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ اور یہی کلیہ ہر ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ گنانوں کو، فرامین کو سنتے ہیں، کتنے لوگ اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے اور بہت کم لوگ اس راستے پر چل سکتے ہیں۔ جو نیک ہے وہ ہمارا اپنا ہے۔ 70 آدمیوں میں سے ایک آدمی بھی نیک عمل کرے اور ہمارے فرمان کے مطابق چلے تو بہت ہی اچھا ہے، اس پر ہم بہت راضی ہیں۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم مولا کے ہو جائیں، امام فنافی امام ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے، آپ نیک بن جائیں، مولا فرماتے ہیں آپ میرے ہیں، بس آپ نیک بن جائیں اور آپ مولا کے ہو جائیں۔ ہاں، نیکی پر چلنا تھوڑا کٹھن ہے، مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، اور بلکہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عادت کی بات ہے، ایک دھیانی کی بات ہے۔ اگر ہم توجہ دیتے ہیں تو آہستہ 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 ہماری عادت ہو جاتی ہے اچھے کام کرنے کی، پھر برے کام ہم سے نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم یوزڈ ٹو نہیں ہیں اس سے۔ مولا فرماتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے اور ہم بہت راضی ہیں۔ ہمارے فرامین سن کر ایسے کام نہیں کرو کہ لوگ کہے کہ یہ شیطان کے کام ہے، تم فرشتے جیسے کام کرو۔ یہاں پر جو فرشتے جیسے کام ہے تو فرشتوں کی ایٹریبیوشن کیا ہے اس پر ہم نے بات کی ہے پہلے۔ فرشتوں کا کام ہے کہ وہ مکمل اطاعت کرتے ہیں، خالی اطاعت نہیں،
ہر اسماعیلی اطاعت تو کرتا ہے، مکمل اطاعت کرتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ آج میرے لیے آسانی ہے تو میں اطاعت کروں، کل میرے لیے آسانی نہیں ہے تو میں چھوڑ دوں. ملا اپنے 1996 کے لنڈن کے فرمان میں فرماتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے آپ کا مذہب، آپ اس کو کنوکشن کے ساتھ پالیں، کنوینئنٹ کے ساتھ نہیں. یعنی کہ جب آپ کو اچھا لگا تو آپ نے پالا، جب نہ اچھا لگا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں. اس کے پورا اطاعت کے ساتھ اس کو پالیں. تو جو فرشتے ہیں ایسے کام کریں، یعنی کہ مکمل اطاعت. بس جو مولا نے فرمایا وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں. نیک کام کرو اور پاک رہو تو تم ملائک بن جاؤ. یہاں پر اس کا آنسر ہمیں مل گیا کہ نیک کام کرنے سے ہم فرشتے بن سکتے ہیں. تم ایسے کام کرو کہ فرشتے سے بھی زیادہ بلندی پر جاؤ. واپس اس فرمان کی طرف آتے ہیں جو مولا فرماتے ہیں کہ تم پیر صدر دین جیسے بن سکتے ہو، تم عیسیٰ جیسے بن سکتے ہو، تم فرشتوں جیسے بن سکتے ہو، اور اس سے بھی اوپر جا سکتے ہو. فرشتے سے اوپر کیا ہے؟ آپ امام جیسے بن سکتے ہو، یعنی کہ امام میں فنا ہو سکتے ہو، آپ فنا فی امام ہو سکتے ہو. مولا یہاں پر یہ فرما رہے ہیں. ایک میں آپ کو بہت اچھی بات ایسی جگہوں پر یاد کرنے کے لیے بتاتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لیں، ابھی لکھ لیں اس کو. جہاں پر بھی مولا ایسا فرماتے ہیں کہ آپ فرشتے سے بھی زیادہ بلندی پر جاؤ، تو یہ ایک مشورہ بھی ہے، یہ ایک ہدایت بھی ہے، گائیڈنس بھی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ ایک دعا ہے. مولا ہماری طرف دیکھ کر ہمیں دعا دیتے ہیں کہ آپ فرشتے سے اوپر جا کر میرے اندر ایک ہو جاؤ. یہاں پر یہ دعا چھپی ہوئی ہے امام کی، ہر اس کے لیے کہ جو اس فرمان کو پڑھ کر اس پر عمل کرتا ہے، اس کے اندر مولا کی یہ دعا آشیش چھپی ہوئی ہے کہ آپ اس سے بلند جا کر میرے اندر ایک ہو جاؤ. یہ دعا ہے مولا کی یہاں پر. نیک کام کرنے سے تمہارے دل کے خیالات تمہیں بلندی پر لے جائیں گے. برے کام تم بالکل نہیں کرو، نیک اعمال کرو، اس میں بہت اچھا ہے. تمہارا سر پٹکنے سے خدا تمہیں قریب نہیں ہوگا. نیک عمل کرو گے تو خدا تمہارے قریب ہوگا. انشاءاللہ ہمارے فرامین پر چلو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. تو یہاں پر یہ فرمان ختم ہوتا ہے. تو ہم 1 منٹ کے لیے یہاں پر روک کر دیکھتے ہیں کہ اس فرمان سے کوئی ہمارے پاس سوال ہے. یعنی کہ پچھلی کلاس اور آج کی کلاس یہاں پر جو ختم ہوتی ہے اس کے اندر کوئی سوال ہے تو اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، ورنہ پھر ہم دوسرے فرمان کی طرف جائیں گے. جی کوئی ایسی بات جو ہمیں سمجھ میں نہ آئی ہو یا دوبارہ سے سمجھانے کی ضرورت ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک کوشچن پوچھنا ہے. اس میں مولا نے بہت ہائی لائٹ ورڈز کیا فرمان کی بک میں، میرے پاس گجراتی کی ہے کہ امی سگڑے ٹھکانے چاہیے چھے તે તમારા ફાયદા વાસ્તે છે. મહાબલેશ્વર और जहाँ भी जाए છે कि તમારા મુરીદોના જ ફાયદા વાસ્તે. तो इसको जरा और अच्छा डिफाइन करो. جی یہ ہم نے لاسٹ ویک اسی فرمان کے اندر پڑھا تھا
کہ मुला अलग अलग जगहों के नाम फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ पर हम जाते हैं वो आपके फायदे के लिए जाते हैं। तो देखिए मुला का सफर जो है वो कम से कम 2 या 3 तरह का होता है। तो मुला ने फिजिकल जगहों के नाम लेते हुए, गांवों के नाम लेते हुए फरमाया कि हम जहां भी जाते हैं आपके फायदे के लिए जाते हैं। यानी मौला क्या तवज्जो दिला रहे हैं कि देखिए हम तकलीफ लेकर तुम्हारे पास आते हैं, ये वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, वो आपके फायदे के लिए है। ये जो मौला तकलीफ उठाते हैं, इतना सफ़र करते हैं, और आप सोचें कि 100 साल पहले का जो सफ़र था उसमें कितनी तकलीफ होती थी। आपको याद है कि मौला समंदर के जहाज़ों के अंदर, स्टीमर के अंदर सफ़र किया करते थे। कभी 20 दिन, कभी 1 महीने के बाद लंदन से वो इंडिया पहुंचते थे। फिर वहां से ट्रेन के अंदर सफ़र क्या करते थे। हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, कितनी तकलीफ से गुजरते थे मौला, किसके लिए? वो हमारे लिए गुजरते थे। तो मौला फरमाते हैं हम जहां भी जाते हैं आपके फायदे के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम इधर उधर जाते हैं और बेकार के अंदर अपना वक्त ज़ाया करते हैं। पहली बात ये है। दूसरी कि जब इमाम कि कोई दुनिया का भी काम करते हैं हमारी नज़र में, जैसा कि कॉलेज बनाना है, स्कूल बनाना, या AKRSP बनाना है, AKF बनाना, यानी कि बज़ाहिर हमारी नज़रों में वो दुनिया की प्रोग्रेस के लिए कोई काम है। और देखिए मैं इसकी मिसाल देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। AKRSP है या आखन फाउंडेशन है या फोकस है, ये क्या काम करते हैं? हमारी रूहानियत का तो कोई काम नहीं करते हैं। ये तो स्कूलें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, वगैरह वगैरह दुनिया के काम। लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लिए मौला का ये काम हमारी रूहानियत और हमारी अक्ली तरबियत के लिए है। किस तरह भाई? जब मौला ऐसे काम करते हैं तो मौला हमें एक उसमें से हिस्सा देते हैं, उसका एक हिस्सा हमें देते हैं। किस तरह से? कि मौला फरमाते हैं कि देखो मैं ये प्रोजेक्ट करने चाहता हूँ, हम सब मिलकर 2 तरह से या 3 तरह से मौला के साथ हो जाते हैं। यानी कि मौला हमारा सेपे सालार है और हम उसके फौजी हैं, हम उसके साथ हो जाते हैं। कभी हम पैसों से मदद करते हैं, कभी हम अपनी जान से यानी कि मेहनत करके मदद करते हैं, और कभी हम अपनी अक्ल से, एजुकेशन से मौला के साथ हो जाते हैं। कुरान के अंदर सूरह मोहम्मद के अंदर 7वीं आयत के अंदर फरमाते हैं खुदावंद ताला कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। खुदा को हमारी मदद की क्या जरूरत है? यही काम इमाम करते हैं कि मैं ये प्रोजेक्ट करूंगा, तुम मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम पैसों से, अपनी जान मेहनत से और अपने इल्म और अक्ल से मेरे इस प्रोजेक्ट में मेरे साथ हो जाओ, मैं तुम्हें रूहानी और अक्लानी तरक्की दूंगा। यहाँ पर इसका ये मतलब है इस फरमान के अंदर। अच्छा वो आपने पूछा तो हमने आज डिटेल के अंदर उसको समझा और बयान किया। थैंक यू। थैंक यू। अगर और कोई सवाल नहीं है या और कोई कमेंट भी हो सकता है, वरना हम आगे की तरफ चलेंगे चूँकि हमारे पास अभी भी कुछ वक्त है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फरमान नंबर 51 है आपकी इस किताब के अंदर, 10 रूहानी फरमान के अंदर। जामनगर, अप्रैल 4, 1900। हक मौलाना दनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह हाजरी इमाम ने फरमाया, इंसान में 2 गिरोह हैं। पहला हैवान की सूरत में है, दूसरा मलाइक की सूरत में है। हैवान बनना या मलाइक बनना ये इंसान के अपने इख्तियार में है। मेरे ख्याल में चूंकि इमाम बार बार हमें इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इंसान के 2 रूप हैं, हैवान का रूप और फरिश्तों का रूप। उन दोनों के दरमियान में चुनना वो हमारे हाथ में है कि हम क्या चुनते हैं, हैवान का तरीका या इंसान का तरीका या मलाइक का रास्ता। हमें देखना होगा, अच्छी तरह से देखना होगा कि हमारी कौन कौन सी हरकत हैवानों जैसी है और कौन कौन सी हरकत फरिश्तों जैसी है। क्योंकि कुछ ऐसी हरकत होती है जो ज़रूरी होती है हमारे लिए, लेकिन वो हैवान की हरकत में गिनी जाती है। अब मैं यहाँ पर बुराइयों की और अच्छाइयों की बात नहीं करता हूँ, मैं खाली हमारे कुछ डेली एट्रीब्यूशंस, डेली काम जो है उसकी मैं बात करता हूँ। देखिए, आप जब हम खाना खाते हैं तो खाना तो ज़रूरी है, लेकिन ये फरिश्तों की एट्रीब्यूशन नहीं है। ये किसकी एट्रीब्यूशन है? ये हैवान की एट्रीब्यूशन है, लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम कैसा हैवान का काम ना करें? मौला बोलता है आप हैवान का काम ना करो, तो क्या हम खाना नहीं खाएंगे? इस तरह से हमको फरमान पढ़कर समझना है, सोचना है। तो क्या हम खाना ना खाएं? खाना खाना तो हैवान का काम है, फरिश्ते तो खाना नहीं खाते हैं। तो हम क्या करें? अब अगर हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो मुल्ला क्या फरमा रहे हैं? इंसान की तरह खाना खाओ, हैवान की तरह नहीं। हैवान क्या करता है? जरूरत से ज्यादा खाना खाता है। हैवान क्या करता है? आधा खाना खा के बाकी फेंक देता है, खराब करता है खाने को। इंसान क्या करता है? वो कम खाना खाता है, जरूरत के मुताबिक खाना खाता है, और खाने को वेस्ट नहीं करता है, खराब नहीं करता है, बल्कि वो खाने में से, जैसा हमारी बहुत अच्छी एक आदत है, हम उसमें से नादी निकालते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस वालों के साथ शेयर करते हैं उसके अंदर से। ये इंसानी आदत है। हमने एक जानवर की आदत को लेकर उसको ट्रांसफॉर्म किया, उसको बदला, उसको अच्छा किया। एक जानवर की आदत को हमने इंसानी आदत बनाया। जिस तरह से मौलाना ने फरमाया कि आप अपनी नफ्स पर हाथ रखकर सोचें कि आज मैंने क्या किया है। इसी बारीक बिनी से अगर हम सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे कौन से अमाल इंसान से हैं और कौन से अमाल जानवर से हैं। तो वो काम भी जो जानवरों जैसा है, हमने उसको बदल कर, उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसको बेहतर बनाकर इंसानी अमल के अंदर ले आए। फरिश्तों के काम, फरिश्तों के काम हमने अभी 1 सेकंड पहले ही इसको डिस्कस किया था। उसमें एक और चीज को मिलाते हैं। पहले हमने इत्तेहाद की बात की थी, अब हम बंदगी की बात करते हैं कि फरिश्ते हर हमेशा खुदा की बंदगी, इबादत में लगे रहते हैं। इबादत क्या मतलब? यानी कि वो मौके तलाश करते हैं कि किस तरह से खुदावंद ताला को राजी किया जाए। मैं क्या करूं कि मेरा मौला मुझसे
راضی ہو جائے ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ فرشتوں کا کام ہے کہ میں ایسا کیا کام کروں. کیا ہم نے کبھی ایسا کیا؟ ہم تو بس وہی کرتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ کیا میرے مولا کو یہ اچھا لگتا ہے، یا میں ایسا کیا کروں کہ میرے مولا کو یہ کام اچھا لگے. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچ کر اس طرح سے نیت کر کے وہ کام کیے؟ یہ ہے فرق جانور میں اور فرشتوں میں، لیکن یہ دونوں کام انسان کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایک لائن کے اندر مولا نے ہمیں اس کی تمیز کرنا سکھایا. کیا فرماتے مولا؟ حیوان بننا یا ملائک بننا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. عقل مند انسان پر لازم ہے کہ اچھے راستے پر چلے اور ملائک کے درجے پر پہنچے. میرے خیال میں ابھی اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سمجھ گئے اس بات کو. عقل مند انسان پر لازم ہے کہ اچھے راستے پر چلے اور ملائک کے درجے پر پہنچے. ہمیں واجب ہے کہ تمہیں اچھا راستہ دکھائیں. اس راستے پر چاہے چلو یا نہ چلو، وہ تمہاری مرضی پر منحصر ہے. ہمارا فرمان نہیں مانو گے تو ہمارے لیے کچھ نہیں، تمہارے اپنے فائدے کے لیے کہتے ہیں. اب مولا تھوڑا سا ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. یاد ہے ابھی ہم نے پچھلے فرمان میں پڑھا کہ ہو سکتا ہے وہاں پر 100 آدمی، 1000 آدمی، 10,000 آدمی امام کے فرمان کو سنتے ہو. مولا فرماتے ہیں خالی ایک بھی اگر کرتا ہے تو میرے لیے بہت ہے. مولا دیکھو یہاں کیا فرماتے ہیں، تم غافل ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے. اگر ہم اسماعیلی ہیں، اگر ہم امام کے فرمان بردار ہیں، تو مولا ہم کو کیوں کرٹیسائز کریں گے؟ ضرور ہمارے اندر ایسی کوئی غفلت کی عادت ہوگی یا ہم لا علم ہو گئے، تب تو مولا فرماتے ہیں کہ تم غافل ہو، تمہیں معلوم نہیں. انسان زندہ ہے، ایسے اسے پیسے دے اور وہ بیپار کرے. بیپار میں نفع ہو تو ٹھیک ہے، مگر نقصان ہو تو غلط کام ہو. ہمارا مقصد بیپار کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہے. تمہارے اچھے اعمال فائدے کے لیے ہے اور آخرت میں تمہارے لیے فائدہ ہے. دیکھا مولا کیسی مثال دیتے ہیں کہ مولا جو ہے وہ ہمیں جو دے رہے ہیں وہ آخرت کے لیے ہے. یہ دنیا کے اندر بیپار کرنے کے لیے بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر کہ وہ فائدہ ہے وہ نقصان ہے. دنیا کی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اگر فائدہ ہے تو بھی ٹھیک ہے، نقصان ہے تو بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک مومن شخص جو ہوتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ شکر گزار ہوتا ہے. جب اس کو فائدہ ہوتا ہے وہ شکر کرتا ہے، جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ شکر کرتا ہے. کیونکہ جو شاکر ہے وہ صابر بھی ہوتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یہ کہ جو شاکر ہے وہ صابر ہے. تو جب اس کو نقصان ہوتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے. کیوں؟ کہ وہ صبر والا ہوتا ہے. یہ مومنوں کی نشانیوں میں سے ہے. یہ تو دنیا کی بات ہو گئی. اب آ جائیں کہ مولا جو ہمیں دے رہے ہیں وہ ہمارا وہ بیپار کرنا ہے جو آخرت کا بیپار ہے. یہ دنیا جو کھیتی کی طرح ہے وہ آخرت کے لیے ہے، نہ کہ اس دنیا میں ہی کاٹ کر ہم کو کھا جانا ہے. تو مولا ہمیں الگ الگ طریقوں سے ایک ہی بات کو کتنی مرتبہ سمجھاتے ہیں کہ ہمارے آخرت امپورٹنٹ ہے اور پرمیننٹ ہے. دنیا امپورٹنٹ نہیں ہے
اور ٹیمپرری ہے. جو بھی فائدہ ہے نقصان ہے یہیں رہ جائے گا. اگر غریب بھی ہو کے مر گیا اور پیسے والا بھی ہو کے مر گیا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارا مقصد اچھا خراب اعمال سے دنیا میں نقصان ہے, یہ سب تمہارے اختیار میں ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دنیا میں آپ کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. برے کام کرو گے تو دنیا میں بھی تم کو نقصان ہوگا اور آخرت بھی خراب ہوگی. تم جیسے اعمال کرو گے ویسے بنو گے. تم اچھے کام پر عمل کرو گے تو ملائک کے درجے پر پہنچو گے. ہم نے دیکھا بار 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 کہ ہمیں ایک پرسکرپشن دی گئی ہے کہ ہم کس طرح سے فرشتے بنیں, اور وہ ایک چیز ہے, وہ ہے اچھے اعمال. اچھے اعمال. فرمان پر عمل نہیں کرو گے تو شیطان بنو گے, تکبر والے ہو گے. یعنی کہ فرمان پڑھنے سے ہمارے اندر عاجزی آئیں گی, حلیمی آئیں گی. اگر ہم فرمان کے اوپر نہیں چلیں گے تو خود بخود ہمارے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا جو ہمیں برے راستے کی طرف لے جائے گا. ہم مرید, ہم مرد درویش ہیں, اس لیے ہم تمہیں حق فرمان کرتے ہیں. پھر قبول کرو یا نہ کرو وہ تمہاری مرضی کی بات ہے. اگر ہمارے فرمان پر نہ چلنا ہو تو ہم بات نہ کریں. اس فرمان سے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت جو بھی ہو رہا تھا دنیا بانے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کسی وجہ سے مولا کے فرمان کو نہیں مان رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے, کہ امام اتنا تیش میں آ کر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو فرمان پر نہیں چلنا ہے تو ایسا کریں کہ ہم فرمان ہی نہیں کرتے ہیں, ہم یہ بات ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ بار بار آپ نے دیکھا کہ کتنی مرتبہ ایک ہی بات کو مولا ریپیٹ کر رہے ہیں, اچھے کام کرو برے کام نہ کرو, اچھے کام کرو برے کام نہیں کرو. لیکن مولا تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو منہ بنا کر برا مان کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. کیوں کہ ان کے دلوں پر چوٹ لگ رہی ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مولا ان کی بات کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ مولا ان کی بات کر رہے ہیں تو ان کے منہ بنتے ہیں. جیسا دنیا کے اندر دیکھیں کہ جب ہم بچوں کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے, ان کے منہ بن جاتے ہیں. ان کو پتا ہے ہم انہی کی بات کر رہے ہیں, چاہے ہم کتنا بھی تھرڈ پارٹی کے اندر بات کر رہے ہیں, مثالوں کے اندر بات کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ہم اسی کی بات کر رہے ہیں اور وہ منہ بناتے ہیں. اسی طرح ہم وہ بچے ہیں اور امام ہمیں دیکھتا ہے کہ جب امام ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے تو کس طرح سے ہمارے منہ بنتے ہیں, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مولا ہماری بات کر رہا ہے. تو مولا فرماتا ہے اگر ایسی بات ہے تو میں یہ بات ہی نہیں کرتا ہوں, میں یہ تم کو فرمان نہیں کرتا, میں چھوڑ دیتا ہوں. ہم تمہیں اچھا راستہ دکھاتے ہیں, جسے اچھا لگے وہ کرے یا نہ کرے. ہمارے فرمان کی خبر تمہیں آخرت میں پڑیں گی, دنیا میں تمہیں پتہ نہیں چلے گا, وہاں سب نظر آئے گا. واقعاً یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے یعنی کہ روز آخر میں, تو ایک دم سے سب بات اس پر روشن ہو جاتی ہے اور وہ ایک دم سے سمجھ جاتا ہے کہ کیا میں نے اچھا کیا اور کیا برا کیا, اور وہ ایک دم سے یاد کرتا ہے کہ مولا نے مجھے کس طرح سے اچھے راستے کی ترغیب دی تھی
اور میں نے کس طرح سے شیطان کے راستے پر چلتے ہوئے برے کام کرتے ہوئے میں پھنس گیا اور آج اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی، اب میں کیا کروں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو ایک سیکنڈ کے اندر یاد آ جاتی ہے جو مولا نے اس کو فرمایا تھا کرنے کے لیے، اور وہ دنیا میں نہیں کرتا تھا، اور وہ اپنا فیصلہ خود کر ڈالتا ہے کہ مولا نے یہ فرمایا تھا اور میں نے یہ نہیں کیا تھا۔ یہاں مومن شخص اپنا خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے مولا کے فرمان پر چل کر شکر مولا کہ میں ایک اچھے مقام پر کھڑا ہوا ہوں آج۔ ایک سیکنڈ میں یہ دونوں باتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ مومن کے لیے اچھا، وہاں کالے منہ والے اور سفید منہ والے دکھائی دیں گے۔ کالے منہ والے کہیں گے کہ ہم نے اچھے اعمال کیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ یہاں آپ سمجھ گئے کہ چونکہ یہاں پر جسم نہیں ہے تو منہ کی کیا بات ہے، لیکن ہماری روح کے اوپر جو کالے داغ لگے ہوئے ہوں گے، یہاں اچھے کاموں کی وجہ سے انشاءاللہ اچھے داغ لگے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھتے ہی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ میں یہاں پر ایک راز کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ دیکھ رہے ہوگے کہ میں سفید منہ والا ہوں یا کالے منہ والا، بلکہ جتنے بھی روح ہیں وہ بھی سب آپ کو دیکھ رہی ہوگی۔ اگر آپ سفید منہ والے ہوگے تو آپ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال اس کو دکھائیں گے، اگر آپ کالے منہ والے ہوگے تو آپ شرمندہ ہوگے، پشیمان ہوگے، کیونکہ وہاں پر آپ اکیلے نہیں ہوگے، سب آپ کو دیکھ رہے ہوگے، امام بھی دیکھ رہا ہوگا، دوسرے مومن بھی دیکھ رہے ہوگے، اور سب دیکھ رہے ہوگے۔ یہ میں نے آپ کو ایک بہت راز کی بات بتائی کہ اکثر لوگ شاید اس لیے فکر نہیں کرتے ہیں کہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ وہاں پر نہ صرف آپ ہوگے، آپ کی روح ہوگی، امام بھی دیکھ رہا ہوگا آپ کو، اور دوسری روحیں بھی آپ کو دیکھ رہے ہوگے۔ اگر آپ نے اچھے کام کیے ہوگے تو آپ کے لیے بہتر ہے، آپ خوشی خوشی اپنا نامہ اعمال تمام کو دکھائیں گے، اور اگر آپ نے برے کام کیے ہوگے تو آپ شرمندہ ہوگے، پشیمان ہوگے۔ کوئی مارنے والا نہیں ہے آپ کو، کوئی آپ کو جلانے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو دوزخ میں بھی ڈالنے والا نہیں ہے، یہ بھی فکر مت کریں آپ۔ لیکن آپ کی جو شرمندگی ہوگی، جو پشیمانی ہوگی، بس وہی آپ کی سزا ہوگی، اور یہ سزا عقلانی سزا ہے، یہ سزا آپ کی روحانی سزا ہوگی جو بہت سخت سزا ہے۔ مومن کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ حیوان کی حالت کو چھوڑ دیں۔ حیوان کی حالت ہے وہ بد ہے۔ فرشتہ بننا ہو تو بد نظر چھوڑ دو، برے کام کا خیال نہیں کرو، تمام عورتوں کو ماں اور بہن کی طرح سمجھو، لوگوں کا پرایا مال نہ کھاؤ، کسی پرائے کا مال کھا جانا مومن کے لیے واجب نہیں ہے۔ دین کے دشمن کا بھی
مال نہیں کھانا، کسی کا بھی پیسہ نہیں کھانا، بری نظر نہ کریں، تب ہی دل ثابت رہے گا۔ دل ثابت ہوگا تو ایمان ثابت رہے گا۔ تم سب دن اور رات خیال کرو کہ ایمانی ٹولہ پاک ہے اور ایمان نور ہے۔ اب یہاں پر مولا نے ایک اور نیا پرنسپل ہم کو دیا، چونکہ باقی ساری باتیں اوپر کی تھی، ہم نے بہت مرتبہ ریپیٹ کی ہے، تو اس کو ہم چھوڑتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں کہ جو ایمان ہے وہی آپ کا نور ہے۔ اب اس بات کو ہم دیکھیں، ہمارے دائیوں نے رول ایمان کی بات کی ہے، رول ایمان، کہ ایمان کی بھی ایک روح ہوتی ہے۔ دیکھیں علم کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے کبھی اپنے دائیوں کی، پیروں کی اور ایسی کوئی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوگا تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مولا فرمان میں کیا فرما رہے ہیں؟ کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ نور ہے۔ ارے بھائی میرا ایمان تو میرا یقین ہے، نور کس طرح سے ہو گیا؟ لیکن جب ہم دو کو دو سے ملائیں گے تب ہمیں پتہ چلیں گے کہ یہ چار بنتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں دائیوں نے اس بات کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، سکھایا ہے، اور اس کو انہوں نے رول ایمان کا الفاظ دیا ہے، ورڈ دیا ہے کہ ایمان کی بھی ایک روح ہوتی ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اب اتنی کلاسز کے بعد کہ روح کوڈ ورڈ ہے نور کا، روح کوڈ ورڈ ہے نور کے لیے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط سے مضبوط، بڑے سے بڑا ہوتا ہے تو وہی چنگاری نور میں بدل جاتی ہے۔ دیکھیں کس طرح سے مولا نے چھپا کر، حجاب میں رکھ کے، پردے میں رکھ کر ہمیں ایک ایسی عجیب و غریب بات بتائی کہ آج ہماری روح، ہماری عقل اس بات سے خوش ہو رہی ہے کہ آج ہم نے ایک ایسے سیکرٹ کو سمجھ لیا کہ ہماری روح ایمان ہی انشاءاللہ ہمارے لیے ایک دن نور بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ آمین۔ میل ہوگا تو ایمان پیدا نہیں ہوگا، شک ہوگا تو دل میں گناہ پیدا ہوگا، اور میرے دل میں شک پیدا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی پہلی، دوسری، تیسری آیت کو اگر آپ پڑھیں تو اس فرمان کو آپ سمجھیں گے، اس لائن کو آپ سمجھیں گے کہ اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں۔ بس یہ پڑھیں آپ۔ وہ کون سا قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں؟ وہ قرآن ناطق امام ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں پر ہم قرآن کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، امام کی بات بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہاں اپنی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مثال میں نے کیوں دی آپ کو؟ یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ آپ کو شک اور ایمان کا فرق سمجھا سکوں۔ جس چیز میں شک نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے۔ جس دل میں شک نہیں ہوتا ہے اس دل میں یقین ہوتا ہے، جس دل میں شک نہیں ہوتا ہے اس دل میں ایمان ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھانی تھی۔ مولا نے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں میل ہوگا نا تو شک پیدا ہوگا، یعنی کہ ایمان چلے جائے گا، کیونکہ یہاں تو شک ہوگا یا ایمان ہوگا، بات ختم۔ آپ کے دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے کہ شک ہے؟ اگر دل صاف ہے تو ایمان ہے، دل میلا ہے تو شک ہے۔
بالکل سیدھی سادی مثال، لیکن بہت ہی گہری سوچ کے ساتھ مولانا نے ہمیں ایک اور کلیہ بتایا. تو یہاں پر ہم روکتے ہیں. انشاءاللہ مولا ہمیں توفیق، تائید، ہمت و یاری دیں کہ ہم ان فرامین کو سن کر، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں. آمین یا رب العالمین. مولا آپ تمام کو بہت ہی خوش رکھے. یا علی مدد، یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد. یا علی مدد، یا علی مدد.